بات دراصل یہ ہے کہ جس طرح
ایک آدمی نیکوں کی صحبت اختیار کرتا ہے تو نیک بن جاتا ہے، بروں کی صحبت اختیار کرتا ہے تو برا بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہی خوبی لفظوں میں بھی رکھی ہے، اور ان لفظوں میں سے ایک لفظ حرام بھی ہے کہ جب لفظ حرام کو بری چیزوں کے ساتھ بولیے تو اس کا معنی ہوگا ناپاک، گھٹیا، بیکار، اور جب اسی لفظ حرام کو اچھی چیزوں کے ساتھ بولیے تو پھر معنی ہوتا ہے عزت والا، بزرگی والا، مرتبے والا۔ جیسے کعبہ شریف میں جو مسجد ہے، جہاں پر کعبہ شریف ہے، اس کو بولتے ہیں مسجد الحرام، اور اس کا معنی ہوتا ہے عزت والی مسجد، مرتبے والی مسجد، بزرگ والی مسجد۔ اسی طرح محرم کے ساتھ حرام کا لفظ جب آتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے یہ وہ مہینہ جو احترام والا مہینہ ہے، یہ وہ مہینہ جو عزت والا مہینہ ہے، بزرگی والا مہینہ ہے، عالی شان اور اعلیٰ مرتبے والا مہینہ ہے۔ پیارے اور محترم اسلام بھائیو، اس محرم الحرام میں بہت ساری چیزیں ہوئی ہیں جس کی وجہ سے اسلام نے اپنے سال کی شروعات اس مہینے سے کی ہے۔ حالانکہ دوسرے مہینے سے بھی شروعات کی جا سکتی تھی، سفر سے شروعات کی جا سکتی تھی، ربیع الاول سے شروعات کی جا سکتی تھی، لیکن اسلام نے محرم سے اپنے سال کی شروعات کی۔ اور آج کے بیان میں انشاءاللہ ہم یہ سنیں گے کہ یہ اسلامی سال کا آغاز کب سے ہوا، شروعات کب سے ہوئی، کیونکہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں کوئی دن تاریخ کا معاملہ نہیں تھا۔ یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے شروع ہوا، اور اس کا واقعہ یوں ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک جگہ کا گورنر بنا کر بھیجا۔ جب یہ اس جگہ چلے گئے تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی رہنمائی کے لیے خط بھیجا کرتے تھے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا، حضور آپ خط لکھتے ہیں، مجھے بھی بھیجتے ہیں، دیگر گورنروں کی جانب بھی بھیجتے ہیں، لیکن پتہ نہیں چلتا کہ آپ نے خط کب لکھا، کس وقت لکھا، کب روانہ کیا، اور اس میں جو حکم ہے عمل کب سے کرنا ہے، کب تک کرنا ہے، یہ کوئی چیز نہیں ہوتی۔ تو ہوتا ہے پرانا خط، لیکن جب کسی کے پاس پہنچتا ہے تو وہ نیا خط سمجھتا ہے۔ جیسے آپ نے لکھا کہ فلاں بستی والوں کو اتنے اتنے روپے دے دیے جائیں، اور اتنے روپیہ دے دیا گیا۔ پھر کسی نے وہ خط کو سنبھال کر رکھا، دوسرا گورنر بنا، اس نے دوسرے گورنر کو خط دکھا دیا، دیکھو فاروق اعظم کا خط ہے، لہٰذا تم مجھے پیسہ دو، تو اب وہ گورنر کو پھر دینا پڑے گا۔ اگر اس خط میں تاریخ ہوتی تو دوسرا گورنر تاریخ دے کر بتا دیتا کہ صاحب یہ تو پرانا خط ہے، یہ نیا خط ہے ہی نہیں۔ جب ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فاروق اعظم کے سامنے یہ بیان کیا تو فاروق اعظم کے سمجھ میں آئی کہ بات تو صحیح ہے، کوئی نہ کوئی تاریخ ہونی چاہیے، لیکن اب تاریخ کیسے رکھی جائے، کہاں سے شروعات کی جائے؟ آپ نے صحابہ کرام کو بلایا، مسجد نبوی میں تمام صحابہ کرام موجود ہو گئے، آپ نے خطبہ دیا اور ارشاد فرمایا، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے مشورہ دیا ہے کہ مسلمانوں میں بھی ایک تاریخ ہونی چاہیے، تو بتائیے تاریخ کی شروعات کب سے کی جائے؟ تو تمام صحابہ میں 4 گروہ بن گئے، 4 گروہ بن گئے۔ ایک گروہ نے کہا، اے فاروق اعظم آپ اسلامی سال اور تاریخ کی شروعات نبی کی ولادت سے کیجیے، کیونکہ اسلام یہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لے کے آئے ہیں، تو جب سے نبی پیدا ہوئے ہیں تب سے آپ اسلامی سال کی شروعات کیجئے۔
آپ نے دوسرے گروہ سے پوچھا ہاں بھائی تمہارا کیا موقف ہے؟ دوسرے گروہ نے کہا کہ اسلامی سال کی ابتدا، شروعات، آغاز اس وقت سے کیجئے جس وقت سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا۔ یہ بھی بات صحیح تھی، کیونکہ نبی پیدا تو ہوئے تھے لیکن ابھی اعلان نہیں فرمایا تھا۔ اعلان نبوت آپ نے 40 سال بعد فرمایا، تو لوگوں نے کہا اعلان نبوت سے فرمائیے کیونکہ اسلام کی ابتدا اعلان نبوت سے ہوئی ہے۔ یہ بھی صحیح بات تھی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیسرے گروہ سے پوچھا ہاں بھائی آپ کا کیا کہنا ہے؟ تیسرے گروہ نے کہا کہ نہ تو سرکار کی ولادت کو بنایا جائے، نہ ہی سرکار کے اعلان نبوت کو بنایا جائے، بلکہ ہجرت کے سال کو بنایا جائے کہ جب سے نبی ہجرت مکہ چھوڑ کر مدینے آئے تھے اس وقت سے اسلامی سال کی ابتدا کی جائے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینے آئے تبھی سے مسلمانوں کو امن ملا، سکون ملا اور کھل کے اپنے رب کی عبادت کرنے کا سامان ہوا۔ کیونکہ جب تک مکے میں تھے طرح طرح کی مصیبتوں میں دشواری ہوتی تھی، تکلیفیں ہوتی تھیں، ستایا جاتا تھا۔ تو اگر ہم اعلان نبوت سے کریں تو پھر لوگ کہیں گے یار مسلمانوں کے اسلامی سال اس وقت سے شروع ہے جب ان پر غم آیا تھا، تو لہذا مسلمان کو لوگ تانا دیں گے کہ ان کا اسلامی سال تو غم سے شروع ہوتا ہے۔ آپ نے کہا یہ بھی بات درست ہے۔ چوتھے گروہ سے پوچھا کہ آپ لوگوں کی کیا رائے ہے؟ چوتھے گروہ نے کہا کہ نہ تو سرکار کی ولادت سے شروع کیا جائے، نہ اعلان نبوت سے، نہ ہجرت سے، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات جب سے ہوئی ہے تب سے کی جائے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے 4 رائے آ گئی۔ آپ نے صحابہ کرام کو جانے کا حکم دیا، دیگر صحابہ چلے گئے۔ آپ نے ایک شورا یعنی ایک کمیٹی بنائی ہوئی تھی اہم مشورہ کرنے کے لیے، جید اور بڑے صحابہ کرام۔ جب تمام صحابہ چلے گئے تو آپ نے دوسرے دن اپنی مجلس کو بٹھایا اور بڑے بڑے صحابہ سے مشورہ کیا کہ بھائی یہ 4 قول ہمارے سامنے آئے ہیں، یا تو ہم ولادت سرکار سے کر لیں، یا تو اعلان نبوت سے کر لیں، یا تو ہجرت کے ساتھ سے کر لیں، یا تو وفات کے ساتھ سے کر لیں۔ اب میں ان 4 کی خوبیاں بھی بتا رہا ہوں اور کمیاں بھی بتا رہا ہوں۔ اگر ہم ولادت سرکار سے اسلامی سال کی شروعات کرتے ہیں تو ہمیں تاریخ کنفرم تاریخ معلوم ہی نہیں ہے، کیونکہ اس وقت جو صحابہ ہیں موجود ہیں وہ سرکار کی ولادت کے وقت تھے ہی نہیں، تو صحیح تاریخ ہمیں بتائے گا کون؟ اگر ہم اعلان نبوت سے کریں تو اعلان نبوت کی تاریخ بھی کسی کو نہیں معلوم، کیونکہ جو صحابہ اس وقت تھے وہ انتقال کر چکے۔ اگر ہم ہجرت کے سال سے کرتے ہیں تو یہ میرے اعتبار سے صحیح ہے، اور اس کی وجہ میں ابھی بیان کروں گا۔ آپ نے فرمایا اگر وفات کے سال سے شروعات کرتے ہیں تو وفات کا سال تو مسلمانوں کے لیے غم کا سال تھا۔ اگر ہم اس سے شروعات کریں گے تو پھر لوگ تانا دیں گے کہ مسلمانوں کے سال کی شروعات غم سے ہوتی ہے۔ اور اگر ہجرت کے سال سے کریں گے تو ہجرت کا سال وہ سال ہے کہ مسلمانوں کو امن نصیب ہوا تھا، چین اور سکون ملا تھا، اسلام کو بڑھوتری ملی تھی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کو کھل کے اپنے رب کی عبادت کرنے اور ریاست مدینہ قائم کرنے کی سعادت ملی تھی۔ اور یہ ہجرت کا سال وہی سال ہے کہ جس سال مسجد نبوی کی بنیاد رکھی گئی تھی، اسی سال جمعہ فرض ہوا تھا، اور اسی مسجد نبوی سے دین کا، اسلام کا کام پوری دنیا میں پھیلا۔ لہذا میری رائے یہ ہے کہ اسلامی سال کا آغاز اور شروعات ہجرت سے کی جائے۔ جب تمام صحابہ نے آپ کی یہ رائے سنی تو سب نے کہا کہ ہماری بھی یہی رائے ہے۔ آپ نے حکم دیا ہجرت کے سال سے شروعات کی گئی، لیکن ہجرت کا سال کافی پیچھے گزر چکا تھا،
کیونکہ 11 ہجری میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ہوئی، پھر 1.5 سال کے قریب صدیق اکبر خلیفۃ المسلمین رہے، تو 11 12 12.5 پھر فاروق اعظم کچھ سال خلیفہ رہے، تو یعنی 15 سے 16 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ آپ نے صحابہ کرام بڑے بڑے اور علم والے صحابہ کو بلایا اور آپ نے پوچھ تاچھ کر کے ہجری سال سے آغاز کر دیا۔ تو آج جو سال اسلامی سال چل رہا ہے وہ 1444 چل رہا ہے، اور جو ہی محرم کا چاند نظر آئے گا تو 1445 ہجری شروع ہو جائے گی۔ پیارے محترم اسلام بھائیو، انگریزی سال جب آتا ہے نیا سال تو بڑی خوشیاں مناتے ہیں ہمارے مسلمان، لیکن جب اسلامی سال آتا ہے تو کوئی واٹس ایپ وغیرہ پہ کچھ نہیں لکھتا، حالانکہ ایئرس نائٹ لوگ مناتے ہیں، اور کیا کیا شراب اور تو کیا طوفان بدتمیزی کی جاتی ہے۔ تو پیارے اسلام بھائیو، ہمیں چاہیے کہ اپنا نیا سال منائیں۔ ہمارا نیا سال محرم ہے، اور الحمدللہ ہم نے امام صاحب سے مشورہ کر کے یہ طے کیا ہے کہ اب اس سال اپنے احمد رضا مسجد میں 10 روزہ پروگرام ہوگا، شہدائے کربلا کا تذکرہ ہوگا۔ تو آج ذی الحجہ یعنی بقرعید کی 18 تاریخ ہے، اور 19 جولائی کو 30 تاریخ ہے، اور 19 جولائی کی شام کو اگر چاند نظر ہی آنا ہے جب 30 تاریخ ہے تو 19 جولائی دن بدھ، تو بدھ کو مغرب کے بعد محرم الحرام کی 1 تاریخ ہو جائے گی، اور اگر 29 کا چاند ہوا تو 18 تاریخ کو 1 تاریخ ہو جائے گی، یعنی منگل کے دن۔ تو اگر 29 کا چاند ہوا تو منگل سے، 30 کا ہوا تو بدھ سے عشاء کی نماز کے بعد 45 منٹ کا ذکر شہدائے کربلا کی مجلس ہم اسی مسجد میں سجائیں گے۔ تو آپ سے عرض ہے کہ آپ شرکت کریں اس میں۔ دیکھو یہ ہمارے اسلامی سال کی ابتدا کیسے ہوئی بہتوں کو نہیں معلوم ہوا ہوگا، پہلی مرتبہ سنے ہوں گے۔ تو اسی طرح ہم اس 10 دن میں انشاءاللہ کیا کیا بیان کریں گے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پہلے دن تو ہم اسلام کی خوبیاں بیان کریں گے کہ اسلام تمام دینوں سے افضل کیوں ہے۔ دوسرے دن ہم صدیق اکبر کا بیان لیں گے، صدیق اکبر کی سوانح حیات بیان کریں گے۔ صدیق اکبر کون ہے؟ کیونکہ ہمارے پہلے خلیفہ ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر دوسرے دن فاروق اعظم دوسرے خلیفہ، تیسرے دن عثمان غنی، چوتھے دن مولا علی، پانچویں دن حضرت فاطمہ، پھر چھٹے دن حضرت حسن، پھر اسی طرح اہل بیت اطہار کے کچھ واقعات اور اہل بیت کا نسب آپ کو سمجھائیں گے، یہاں تک کہ 8 دن گزر جائیں گے۔ 9ویں دن امام حسین، اور 10ویں دن شہادت کربلا، اور 11ویں دن یزید پلید کا انجام، اور 11ویں دن پھر یہ ہمارا پروگرام ختم ہو جائے گا۔ تو پونا گھنٹہ یعنی 45 منٹ میں 5 منٹ کی نعت ہوگی۔ اب جیسے نماز پڑھتے پڑھتے ہمیں 9:35 ہو جاتے ہوں گے، تو ہم 9:40 میں شروع کریں گے تو 5 منٹ کی نعت، تو 9:45 ہو گیا، اور 10:15 بجے تک بیان ہوگا آدھا گھنٹے کا، پھر اس کے بعد فاتحہ اور دعا۔ تو اگر اس میں آپ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم شیرینی کا انتظام کریں تو ہمارے امام صاحب کے پاس نام لکھا دیں کہ پہلے دن میں شیرینی لاؤں گا، دوسرے دن میری طرف سے شیرینی، تو 5 کلو 10 کلو جو بھی مناسب ہو، اور اگر کوئی حصہ ڈالنا چاہتا ہے صاحب 100 روپیہ 500 روپیہ میری طرف سے تو وہ حصہ بھی ڈال سکتا ہے اگر پوری شیرینی نہ دے سکے۔ تو یہ نیت ہے، آپ لوگ بتائیں یہ صحیح رہے گا؟ انشاءاللہ ایمان تازہ ہوگا، اسلام کے بارے میں جانکاری ہوگی نا کہ ہمارے خلفاء کیا ہیں، ہمارا اسلام، ہمارے امام حسین امام حسن کیسے شہید ہوئے، کیسے ان کی ولادت ہوئی، کیا فضائل ہیں، تو بہت کچھ انشاءاللہ سیکھنے کو ملے گا۔ تو آپ لوگ ساتھ دیجئے، اس میں خود بھی شرکت کیجئے۔ مسجد چھوٹی ہے لیکن پھر بھی 100 لوگ تو آ ہی جائیں گے، اور اگر زیادہ لوگ آنے لگے تو پھر ہم باہر بھی رکھ لیں گے، اور اسی بہانے نماز بھی مل جائے گی عشاء کی۔ تو نماز عشاء کی یہیں پڑھنا ہے۔ فیضان مدینہ میں بھی بول کے آیا ہوں کہ اعلان کر دیجیے گا۔ فیضان مدینہ میں رکھنے والے تھے لیکن ہر چیز فیضان مدینہ ہی میں نہیں کرنی،
दूसरी जगह भी तो करनी है ताकि हर एक को फैज़ मिले। तो यहाँ वालों को भी फैज़ देना है तो यहाँ वालों की को भी बरकतें मिलेंगी। तो इंशाअल्लाह अगर 29 का चाँद हुआ तो 18 तारीख दिन मंगल की शाम से ये प्रोग्राम शुरू हो जाएगा, और अगर 30 का चाँद हुआ तो 19 जुलाई दिन बुध से ईशा के बाद 45 मिनट का ये हमारा ज़िक्र शोहदाए करबला शुरू हो जाएगा। तो आप तमाम शिरकत भी करें, ताउन भी फरमाएं। प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, मुहर्रमुल हराम ये इस्लाम से पहले भी यहूदियों के यहाँ, ईसाइयों के यहाँ बहुत मोहतरम महीना माना जाता था, क्योंकि अभी इंशाअल्लाह जब ये बयान शुरू होगा तो बताया जाएगा कि मुहर्रमुल हराम में क्या क्या चीज़ें हुई हैं। उनमें से एक चीज़ ये भी है कि मुहर्रम की 10 तारीख को क़ियामत भी आएगी। मुहर्रम की 10 तारीख को क़ियामत भी आएगी। मुहर्रम की 10 तारीख ही को फ़िरऔन को गर्क किया गया था और मूसा अलैहिस्सलाम को फतह मिली थी, इसलिए यहूदी मुहर्रम को बहुत अज़मत वाला करार दिया करते थे। और शायद आपको मालूम हो कि इस्लाम में रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ होने से पहले जिस महीने के रोज़े फ़र्ज़ थे वो मुहर्रम का महीना था। मुहर्रम की 10 तारीख का रोज़ा मुसलमानों पर फ़र्ज़ था, लेकिन जब अल्लाह ताला ने रमज़ान के 30 रोज़े फ़र्ज़ किए तो फिर मुहर्रम की 10वीं तारीख का रोज़ा नफ़ल करार दिया गया कि जिसको जो चाहे रखे, जो चाहे न रखे। तो प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, यहूदी और ईसाई लोग भी मुहर्रम को बहुत अज़मत वाला मानते हैं। अच्छा, एक इसमें यह भी है कि मुहर्रम के महीने में लोग शादी नहीं करते हैं और कहते हैं ये गमी का महीना है। तो आप देखें इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शहीद हुए, यकीनन गम की बात है, लेकिन इस्लामी साल जब शुरू किया गया उस वक्त शहीद नहीं हुए थे। हालांकि फारूक आज़म ने कहा था कि हम वफ़ात से शुरू नहीं करेंगे, हम ऐलान नबुव्वत से शुरू नहीं करेंगे, क्योंकि ये मुसीबतों के अय्याम थे। आपने शुरुआत कब से की? हिजरत के साल से किया, और हिजरत का साल ये खुशी का साल था मुसलमानों के लिए। तो मुहर्रम का साल गम के लिए नहीं है। और हमारे उलमा फरमाते हैं कि हम आह हुसैन वाले नहीं हैं, हम तो वाह हुसैन वाले हैं। हम आह हुसैन वाले नहीं है कि शिया बन जाए कि मातम करे हुसैन हुसैन, नहीं साहब, हम तो वाह हुसैन वाले हैं। वाह हुसैन, तेरी अजमतों को सलाम, तेरी शहादत को सलाम, तेरी कुव्वत को सलाम, तेरी बहादुरी को सलाम कि हजारों के लश्कर होने के बावजूद तू उनसे डरा नहीं। जो तने तनहा मैदाने कारज़ार में डटा रहा वो कौन था? वो हमारा हुसैन था। प्यारे साहब भैया, हम आ हुसैन वाले नहीं हैं। गम तो है, लेकिन अब इस गम के साथ ये नहीं करना कि बाल साहब भाई नया कपड़ा नहीं पहनते, शादी नहीं करते, फातिया नहीं दिलाते और कहते हैं कि इस मुहर्रम की फातिया में फातिया होगी तो सिर्फ इमाम हुसैन की होगी। ऐसा कुछ नहीं है, सब कर सकते हैं। 10वीं तारीख को खाना नहीं बनाएंगे, भाई खाना क्यों नहीं बनाएंगे? हालांकि मुफ्ती अहमद यार खान साहब लिखते हैं कि जो 10 मुहर्रम को अपने बच्चों के लिए अच्छे अच्छे खाने बनवाए, साल भर उसके घर में बरकत होगी और साल भर तक अच्छे अच्छे खाने मिलते रहेंगे उसको। हमने उल्टा कर दिया और किसी जानने वाले से पूछा नहीं, बस हमारे बाप दादा वो बूढ़ी औरत कहती थी तो हमने उसकी मान ली। आलिमों से तो हमने, जो जानने वाले हैं उनसे तो पूछा नहीं। तो प्यारे स्नेह भाई, अगर मालूम ना हो तो पूछा करें। ऐसे ही बकरीद में साहब हमारे पुरखों ने कहा है कि मरहूमीन के नाम से कुर्बानी होगी। मरहूमीन के नाम से करना नफल है, जिस पर वाजिब है, ज़रूरी है, उसकी जानिब से करना वाजिब है। लेकिन लाख बयान किए जाए, लेकिन हम चलेंगे अपनी डगर पर, हमें नहीं माननी। बयान होगा, सुन लेंगे साहब, हाँ ठीक है, लेकिन करना वही है जो हमें समझ में आ गया। तो प्यारे स्नेह भाइयों, ऐसा ना करें। तो खाना भी बनाएं, शादी ब्याह भी कर सकते हैं, कोई कवाहत नहीं है, और हर चीज़ कर सकते हैं जैसे दूसरे महीनों में वैसे इस महीने में। हाँ, अगर कहा जाए कि ये महीना बरकत वाला महीना है, इबादत कीजिए, रोज़ा रखिए, तो ये नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें दिक्कत होगी। तो प्यारे स्नेह भाइयों, ये इबादत का महीना है, ये रियाजत का महीना है,
یہ اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا مہینہ ہے. ابھی جب یہ ہمارے 10 روزہ بیان شروع ہوں گے تو آپ سنیے گا کہ محرم ہے کیا. ہم نے محرم کو کچھ سمجھا نہیں. آپ دیکھو اسلام کی ہر چیز میں حکمت ہوتی ہے نا. تو اسلام نے اپنے سال کا آغاز اور اپنے سال کی شروعات محرم ہی سے کیوں کی؟ اس میں بھی تو حکمت ہوگی. بہت حکمت ہے. جب ہم سنیں گے تو دنگ رہ جائیں گے صاحب اسلام ہمارا کتنا خوبصورت مذہب ہے. تو پیارے اسلامی بھائیوں ہمیں اسلامی تعلیم سیکھنی چاہیے. تو یہ اسلامی تعلیم سیکھنے کا ایک ذریعہ ہے 10 روزہ پروگرام. حالانکہ ہمارے علاقے میں جہاں کا میں رہنے والا ہوں امام صاحب جانتے ہیں ہمارا قصبہ کم سے کم 8-9 محلوں کا قصبہ ہے. کم سے کم 5 پروگرام ہوتے ہیں الگ الگ محلوں میں اور مقابلہ ہوتا ہے کہ صاحب کون بڑا سے بڑا مقرر بلایا جائے گا. حتیٰ کہ مقرروں کو 1-1 لاکھ روپے دیتے ہیں. یہ جھوٹی بات نہیں ہے, سچی بات ہے. کانپور, فتح پور اور لکھنؤ سائڈ میں چلے جائیے 1-1 لاکھ روپیہ 10 روزہ پروگرام میں مقرر کو بلایا جاتا ہے, بیان ہوتا ہے, وہ پیسے دیتے ہیں, نذرانہ دیتے ہیں, بدائی کرتے ہیں ان کی. یہاں تو آپ سے پیسہ بھی نہیں مانگا جا رہا, چلو بھائی آپ سن لو. اور اچھی خاصی تعداد ہوتی ہے اور شیرینی کے لیے نمبر لگا رہتا ہے کہ صاحب میری جانب سے, وہ میری جانب سے, میری جانب سے, پہلے سے بک کر دیتے ہیں. تو انشاءاللہ یہاں پر بھی معاملہ ہوگا, ماحول بن جائے گا تو پھر بک ہوں گی. ابھی تو بک نہیں ہوئی. تو ہمارے امام صاحب کے پاس آپ نام اور نمبر لکھا دیں کہ انشاءاللہ پہلی محرم کو میری جانب سے شیرینی, دوسری محرم کو میری جانب سے. تو ہمیں ٹینشن نہیں ہوگی اور خوشی کی بات ہمارے لیے یہ ہوگی کہ آپ شیرینی لا کے خود ہی آئیں, شرکت بھی کریں اور تقسیم بھی کریں, کیونکہ ہم کہاں لینے جائیں گے ادھر ادھر. تو ساتھ دیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں امام حسین کی برکت عطا فرمائے اور اہل بیت اطہار کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جو اس نئے سنت ادا نہ کی ہوں سنت ادا کریں.